اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ سورۃ البقرہ کا مقصد بیان، چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ حصہ اول 96 آیات، جس میں پہلا مقصد اثبات التوحید بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 97 سے 176 تک، جس میں دوسرا مقصد اثبات الرسالہ۔ یہ تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، جس میں تیسرا مقصد الجہاد فی سبیل اللہ۔ چوتھا مقصد 254 سے آخر تک، جس میں چوتھا مقصد الانفاق فی سبیل اللہ تعالی۔ یہ پہلا حصہ جو 96 آیات پر مشتمل ہے، یہ 3 ابواب ہے۔ باب اول 20 آیات، جس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت تھی جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً گزر چکے تھے۔ یہاں پہ ان کے اوصاف، ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی، مزید وضاحت کے لیے 2 مثالیں آگ اور پانی کی ذکر کی گئیں۔ دوسرا باب آیت نمبر 21 سے 39 تک تھا، جس میں عام خطاب تھا، یا ایھا الناس، دعوی توحید، اعبدوا ربکم، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 5 عقلی دلائل، ثمرہ دلائل، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ پھر آیت نمبر 23 میں 4 باتیں ذکر کی گئیں کہ حقانیت قرآن، اثبات رسالت، مطالبہ دلیل اور دلیل وحی دعوی توحید پر۔ اور آیت نمبر 24 میں زجر اور تخویف دیا گیا توحید کے نہ ماننے والوں کو۔ پھر آیت نمبر 25 میں وبشر الذین آمنوا میں کامل بشارت اور خوشخبری دی گئی توحید کے ماننے والوں کو۔ ان اللہ لا یستحیی، کہ اس آیت میں دفع اعتراض یہ تھا، یہ کیسے اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آگ اور پانی کی ذکر کی جاتی ہیں؟ جواب، مثال بالذات مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مثال کسی بات کی وضاحت کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ سے نعم 4۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر مبارک شاہ صاحب تھے، شاید آپ میں سے کسی نے بھی انہیں یا دیکھا ہو۔ آج کل وہ کلاسز لیتے ہیں، لیکن بی ایس کلاسز وہ لیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد۔ تو 2017 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے۔ مبارک شاہ صاحب اکثر مجھے یہ کہا کرتے تھے، ہم دونوں ایک ہی آفس میں بیٹھتے ہوتے تھے، تو وہ اکثر مجھ سے یہ کہا کرتے تھے، مثلاً انسٹنٹلی کسی آیت کے بارے میں ان سے کسی نے پوچھا تو وہ کہتے تھے یہ کون سی آیت ہے، کس صورت میں ہے؟ تو میں ان سے اکثر کہا کرتا تھا یہ فلاں صورت فلاں آیت نمبر ہے۔ تو وہ کافی حیران رہ جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ قرآن تم لوگوں سے کوئی سیکھے۔ تو حالانکہ یہ اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ اسی خلاصے کا کمال ہے کہ انسان خلاصہ اسی انداز سے سیکھے، یہ آیات نمبر یہ سیکھے جس طرح ہم اسے تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مضمون کے اعتبار سے آیات کو تقسیم کرنا۔ تو جب یہ اسی انداز سے، اور یاد رکھیں قرآن تب ہی سیکھ سکیں گے جب آپ لوگ، میں بار بار یہ کہتا ہوں، جب آپ لوگ اسے بیان کریں گے، ٹھیک ہے، تب ہی قرآن سیکھ سکیں گے۔ اور اگر آپ لوگ صرف سننے اور سیکھنے پہ اکتفا کریں گے تو یاد رکھیں ٹھیک ہے، عقیدے کی اصلاح ہوگی، عمل کی اصلاح ہوگی، بہت ساری باتیں سیکھ لیں گے،
لیکن قرآن سیکھنا صحیح معنوں میں وہ تب ہی سیکھا جاتا ہے جب آپ کسی اور کو سکھائیں. یہ ایک ایکسپیرینس ہے اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. دوسری بات یہ کہ جب تک آپ لوگ لکھیں گے نہیں، کہ اس ٹائم جو لوگ مثلا یہ سن بھی رہے ہیں اور دیگر کاموں میں بھی وہ مشغول ہیں، تو یاد رکھیں، ایک تو یہ میری بات یاد رکھیں کہ قرآن بیان ہوتے وقت کسی اور کام میں مشغول نہ ہو. یہ اور گرامر وغیرہ ان کتابوں میں فرق ہے. یہ قرآن کوئی معمولی کتاب ہے نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی معمولی سی گستاخی اور بے ادبی بھی یاد رکھیں کہ اگر اور کچھ نہ ہو تو قرآن سے آپ ضرور کٹیں گے. یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو باتیں میں نے ہزارہا نوٹ کی ہیں، کیونکہ قرآن اخلاص چاہتا ہے اور قرآن ادب چاہتا ہے. اور جس کسی شخص میں یہ نہیں ہوتی، یاد رکھیں، ایک دن 2 دن 3 دن وہ بیٹھا رہے گا یہاں پہ سنے گا اور پھر وہ بالآخر محروم ہو جائے گا. تو ان آداب کا لحاظ کیا کریں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اللہ نے آپ کو زندگی میں قرآن سیکھنے کا ایک موقع دیا ہے اور کہیں وہ آپ اپنی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے کہیں وہ موقع جو ہے وہ ضائع نہ کر دیں. تو کوشش کریں اور اس خلاصے کو آپ سیکھنے کی کوشش کریں. یہ پھر کیف تکفرون باللہ آیت نمبر 28 سے نعم اربعہ. نعمت اولا یہ تھی کہ میں نے تمہیں وجود بخشا. کیف تکفرون باللہ، زمین کی تمام نعمتیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں. آیت نمبر 29 میں اس کا ذکر ہوا. کیف تکفرون باللہ. پھر آیت نمبر 30 سے 36 تک تیسری نعمت تھی جس میں آدم کی فضیلت تھی فرشتوں پر، جنات پر. کیف تکفرون باللہ. اور چوتھی نعمت آیت نمبر 37 میں تمہارے جد امجد آدم سے ایک لغزش ہوئی تھی، میں نے اسے معاف کیا. کیف تکفرون باللہ. اور آخر میں دوسرے باب کا خاتمہ یہ بشارت کے ساتھ اور تخویف کے ساتھ. پھر آیت نمبر 40 سے یا بنی اسرائیل سے تیسرا باب شروع ہوا. تیسرے باب میں خاص خطاب بنی اسرائیل کو، تخصیص بعد التعمیم. بنی اسرائیل کو اس وجہ سے خاص کیا گیا کیونکہ یہ پیغمبروں کی اولاد تھے، صاحب علم تھے، اہل کتاب تھے. پہلا رکوع بطور تمہید ہے اور اس پہلے رکوع میں بنی اسرائیل یہودیوں کے 3 اصول ذکر کیے گئے ہیں بنیادی: تحریف، کتمان حق اور ترک عمل. اور اس کے مقابلے میں حق کے 3 اصول بیان کیے گئے: صبر، صلاۃ، ایمان بالآخرہ. پھر دوسرے یا بنی اسرائیل سے خطابات 6 خطابات. خطاب اول میں یہ آیت نمبر 62 تک ہے. اس میں 8 نعمتیں بنی اسرائیل پر اور 2 نقمتیں، 2 عذاب، اور تتمہ اس خطاب کا بالترغیب. کل ہم نے جو ایک نعمت تھی النجات من فرعون، وہ ہم نے یہ نعمت پڑھی تھی جس میں 1-2-3 باتیں وہ رہ گئی تھیں. آج اسے ذکر کرتے ہیں. جی ایک تو یہ کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم یسومونکم سوء العذاب. سوء العذاب اور یذبحون ابناءکم کے درمیان واو عطف کا نہیں لایا گیا. میں نے اس کی وجہ کل بتائی تھی کہ وجہ یہ ہے سوء العذاب مفسر ہے، یذبحون ابناءکم اس کی تفسیر ہے. اور قانون یہ ہے کہ مفسر اور تفسیر کے درمیان واو نہیں لایا جاتا. لیکن سورہ ابراہیم آیت نمبر 6 میں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 6 میں اگر آپ وہ آیت دیکھیں تو اس میں سوء العذاب اور یذبحون ابناءکم کے درمیان واو لایا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
यसुमूनकुम सूअल अज़ाबी वयुज़ब्बिहूना अबनाअकुम वयुज़ब्बिहूना अबनाअकुम। वहां पे सूअल अज़ाब और युज़ब्बिहूना के दरमियान वाव लाया गया है। इसी तरह सूरह आराफ में युक़त्तिलून आता है, सूरह आराफ में युक़त्तिलून आता है। सूरह आराफ आयत नंबर 141, वहां पे भी सू अल अज़ाब और युक़त्तिलून अबनाअकुम के दरमियान वाव नहीं लाया गया। गोया के सूरह आराफ और सूरह बकरा की इन आयत में वाव नहीं लाया गया, और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 6 में सू अल अज़ाब और युज़ब्बिहून के दरमियान वाव लाया गया है। इसकी वजह क्या है? याद रखें, कुरान में हर जगह ये एक मकसद के लिए होता है। यसुमूनकुम और सू युज़ब्बिहून के दरमियान वाव जिक्र नहीं किया गया, जैसे सूरह आराफ में भी युक़त्तिलून और यसुमूनकुम सू अल अज़ाब के दरमियान वाव जिक्र नहीं किया गया। इसकी वजह यह है कि युज़ब्बिहून और युक़त्तिलून इन दो आयात में ये माक़बल के लिए तफसीर है, और मुफस्सर और तफसीर के दरमियान, मुफस्सर और तफसीर के माबैन वाव नहीं लाया जाता। जबकि सूरह इब्राहीम में यसुमूनकुम से दीगर सजाएं मुराद हैं, यानी सूरह बनी इसराइल में सजाएं ज्यादा देना वहां पे जिक्र किया गया। यसुमूनकुम सू अल अज़ाब, ये फिरौनी तुम्हें बुरे बुरे अजाब पहुंचाते थे, और इसके अलावा यानी बुरे बुरे अजाब क्या थे? गुलाम बनाना, इनसे खिदमतें लेना, इनकी बेइज्जती करना, इनका माल छीनना, ये अलहदा अजाब थे। और इसके अलावा वयुज़ब्बिहूनकुम, और इन अजाबों के अलावा लड़कों को भी ज़िबा करते थे, और ये अजाब उसके अलावा था। यहाँ पे सूरह बकरा में जो मेन अजाब जिक्र है, यसुमूनकुम सू अल अज़ाब, पहुंचाते थे ये फिरौनी तुम्हें बुरे बुरे अजाब, वो बुरा अजाब क्या था? तो युज़ब्बिहून अबनाअकुम, ये उस माक़बल सू अल अज़ाब की तफसीर है। वो बुरा अजाब ये था कि वो तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे। ठीक है, तो ये माक़बल की तफसीर है, और मुफस्सर और तफसीर के दरमियान वाव नहीं लाया जाता। और सूरह इब्राहीम में सू अल अज़ाब से मुराद अलहदा अजाब हैं, और युज़ब्बिहून अबनाअकुम से अलहदा अजाब मुराद है कि वो बेटों को और बच्चों को ज़बा करना है। और कल मैंने उसकी वजह वो बताई थी। एक ये है, और दूसरा ये भी सूरह आराफ आयत नंबर 127 में ये इसलिए जिक्र करते हैं ताकि कुरान के दीगर मुकामात से भी आप लोग बाखबर हों। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, ये तो हजरत मूसा की पैदाइश से पहले के वाक़यात हैं, और फिर इसी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के वाक़यात हैं, ये कि जिसमें फिर इब्राहीम, ये हारून अलैहिस्सलाम, ये उस साल पैदा हुए थे कि फिर क्योंकि फिरौन ने पहले तो यानी तमाम बच्चों को ज़िबा वो करता था, कत्ल करता था, लेकिन फिर जब देखा कि बनी इसराइल ये ख़त्म हो रहे हैं, और इसी तरह अगर ये बच्चे पैदा नहीं होंगे तो कल को हमारी खिदमत कौन करेगा, वजीरों के मशवरे से तो फिर एक साल कत्ल करता था और दूसरे साल वो कत्ल नहीं करता था। हजरत हारून उस साल पैदा हुए जिस साल फिरौन ने माफ़ी दी थी और बच्चों को कत्ल नहीं किया जा रहा था, और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जब बच्चों को कत्ल किया जाता था। एक ये सूरह आराफ 127 में 127 में बच्चों के कत्ल करने का एक दूसरा फिरौन ने एक कसम खाई है और एक वादा किया है कि मैं इनके बच्चों को ज़िबा करूंगा। लेकिन याद रखें, वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत मिलने के बाद जब मिस्र दोबारा तशरीफ लाए
مدین سے واپسی پر، تو انہوں نے مصر میں 40 سال گزارے، تبلیغ کی، ٹھیک ہے، اور پھر فرعون نے یہ کہا کہ میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروں گا، لیکن دوبارہ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے پہ دوبارہ قادر نہیں ہو سکا، اگرچہ اس نے دوبارہ قتل کا بھی عزم کیا تھا، اور یہ سورہ اعراف 127 میں ہے۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہے، اور فرعون دوبارہ اپنے اس عزم اور ارادے پہ قادر وہ نہیں ہو سکا تھا۔ یستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتے تھے وہ۔ کہ استحیاء کا معنی یہ زندہ کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا معنی ہے یعنی کہ اور باقی چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور باقی چھوڑتے تھے تمہاری، اس کا معنی ہے یعنی زندہ چھوڑتے تھے۔ استحیاء کا معنی زندہ کرنا نہیں ہے بلکہ زندہ چھوڑنا ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، ٹھیک ہے۔ اور نساءکم یہ باعتباری ما یکون کہا ہے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات بعض الفاظ یہ بلاغت میں اصطلاح ہے کہ کبھی ایک لفظ کو قرآن ذکر کرتا ہے باعتبار ما کانا، ماضی کے اعتبار سے، اور کبھی ایک لفظ کو ذکر کرتا ہے باعتبار ما یکون، یعنی مستقبل اور مضارع کے اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ اب یہاں پہ یہ تو نساءکم بڑی عورتیں تو ہیں نہیں، بعد میں ان سے عورتیں بنیں گی، اب یہاں پہ بناتکم چاہیے تھا لیکن بناتکم نہیں کہا بلکہ نساءکم، تو انہی بنات سے نساء فیوچر میں بنیں گی، تو اسی لیے قرآن نے باعتبار ما یکون یعنی فیوچر کے اعتبار سے کہ یہی بنات اور یہی بیٹیاں پھر کل کو ان سے عورتیں بنتی ہیں، تو اسی لیے قرآن نے یہ لفظ ذکر کیا، اور اس میں بھی ایک فائدہ ہے۔ اور کبھی کبھی قرآن باعتبار ماکانہ ذکر کرتا ہے، سورہ نساء میں انشاءاللہ وہ آ جائے گا۔ یہاں پہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے کئی مطالب اس کے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ جی، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، مفسرین کہتے ہیں لِيَسْتَخْدِمُوهُنَّ، تاکہ اس لیے چھوڑتے تھے تاکہ آئندہ ان سے خدمت لے سکیں۔ اس میں بھی ایک قسم کا بنی اسرائیل ان کی ہتک اور ان کی ذلت کا ایک معنی پڑا ہوا ہے کہ فرعون ان کے لڑکوں کو تو ذبح کرتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو وہ چھوڑتے تھے تاکہ کل کو وہ انہی کی خدمت کر سکیں اور وہ جو چاہے ان کی عزت لوٹ سکیں۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اس سے بعض مفسرین نے یہ معنی بھی لیا ہے کہ بنی اسرائیل وہ باقاعدہ یعنی فرعونی بنی اسرائیلیوں کی عورتوں کی بے عزتی کرتے تھے، کیونکہ گھر گھر بچوں کے پیچھے پھرنا اور عورتوں کی بے عزتی کرنا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اس میں ان چیزوں کی جانب اشارہ ہے کہ باقاعدہ ایک ایک عورت کا ڈیٹا وہ لیتے تھے کہ کون جو ہے وہ پریگننٹ ہے اور کس کی اولاد ہو رہی ہے۔ اس لفظ میں بنی اسرائیل کی اس غلامی اور اس ذلت کی جانب اشارہ ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، ٹھیک ہے، کہ باقاعدہ وہ بچوں کی یہ تفتیش کرتے تھے کہ کون لڑکا پیدا ہو رہا ہے کون لڑکی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ ایک بے عزتی تھی بنی اسرائیل کی۔ تو یہاں پہ قرآن نے ان پہ یہ نعمت ذکر کی ہے، النجات من فرعون، کہ فرعونیوں سے اللہ نے تمہیں نجات دی۔ بلا ان میں ہم نے دو معنی کیے تھے، ذالکم کا اشارہ اگر انجا نجات کی طرف راجع ہو جائے تو پھر کیا معنی ہے، اور اگر اس سے مراد یہ تکلیف اور عذاب پہنچانا ہے تو پھر کیا معنی ہے۔ کل اس میں ہم نے یہ دونوں معنی یہ کیے تھے۔ آج دوسری نعمت ہے النجات من الغرق، کہ تمہیں اللہ نے غرق ہونے سے اور دریا میں ڈوبنے سے بچا لیا۔ فرعون کا یہ ظلم جب اپنے
انتہائی حد سے تجاوز کر گیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی. تفصیلی واقعہ یہ آتا ہے سورۃ الشعراء میں, دیگر صورتوں میں. حضرت موسیٰ کو اللہ نے وحی کی کہ بس یہاں سے نکلو. حضرت موسیٰ نے خشکی کا راستہ, اور اللہ کے حکم سے انہوں نے خشکی کا راستہ وہ چھوڑ دیا اور انہوں نے دریا کا راستہ اپنایا. اور پھر دریا کا راستہ, جب وہ دریا کے کنارے پہنچے, سورۃ الشعراء میں یہ واقعہ تفصیلاً یہ آتا ہے. کہ اگر آپ لوگوں کے پاس قرآن ہے تو میں یہ آیات آپ لوگوں کو بتاؤں گا, تو آپ انہی آیات کو دیکھیں گے. سورہ شعراء آیت نمبر ذرا دیکھ لیں, 60 سے دیکھ لیں, بلکہ آیت نمبر 52 سے دیکھ لیں. سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 آیت نمبر 52. ہمارے اصل قرآن پڑھانے کا یہ انداز ہے. یونیورسٹی میں تو کسی نے وضو کیا ہوتا ہے, کسی نے نہیں کیا ہوتا, کسی کے پاس قرآن ہوتا ہے, کسی کے پاس نہیں ہوتا. یہاں پہ تو مجھے امید ہے کہ آپ ساروں کے پاس قرآن ہوں گے, کھلے ہوئے ہوں گے, اور یہی ہمارا انداز ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ, وہی کی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, ان اسر بعبادی, کہ لے جاؤ رات کو, بعبادی میرے بندوں کو. اسرا اس سفر کو کہتے ہیں جو رات کو ہو, اسی لیے رسول اللہ کا جو معراج کا سفر ہے اس میں مکہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہے وہ اسرا ہے. اسرا یعنی رات کا سفر ہے. تو ان اسر بعبادی, کہ تم رات کو لے جاؤ میرے بندوں کو. انکم متبعون, بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا. یعنی فرعونی یہ آیت نمبر 52 سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19. تمہاری تابیداری کی جائے گی, تمہارا تعاقب کیا جائے گا. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین, تو فرعون نے بھیجے فی المدائن شہروں میں, حاشرین جمع کرنے والے. فرعون نے منادی کرائی کہ فوجیوں کو جمع کرو اور ہم ان کے پیچھے نکلتے ہیں, کیونکہ ان هؤلاء لشرذمة قلیلون, بے شک یہ بنی اسرائیل ایک ٹولہ ہے, تھوڑے سے لوگ ہیں, اور ہم جب ان کے پیچھے چلیں گے تو انہیں قابو کر لیں گے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ, اور بے شک ان بنی اسرائیل نے ہمیں غصہ دلایا ہے, انہوں نے ہمیں غصہ کیا ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ, اور بے شک ہم ان تمام کو حاضرون ڈرانے والے ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ, تو نکالا ہم نے ان فرعونیوں کو, من جناتن ان کے باغات سے, وعیون اور ان کے چشموں سے. اب انہیں پتہ نہیں کہ ان کی عاقبت کا ٹائم آ گیا ہے اور ان کی ہلاکت کا ٹائم آ گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں ساروں کو ان کے باغات اور محلات اور ان کے چشموں سے میں نے نکال دیا. وہ کنوز اور خزانوں سے میں نے نکال دیا. وہ مقام کریم, اور وہ جو عزت والی جگہ تھی اور محلات تھے ان کے. کذالک, اسی طرح کی بات ہے کہ اللہ اپنے دشمنوں کے ساتھ اسی طرح کرتا ہے. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل, اور میراث میں دی یہ تمام چیزیں. اب دیکھیں ماقبل میں جنات, عیون, کنوز, مقام کریم, 4 چیزیں ذکر ہیں, لیکن ہا ضمیر مؤنث کی مفرد کی راجع ہے, حالانکہ ماقبل میں تو یہ باعتبار ما ذکر مذکور جو تمام چیزیں ہوتی ہیں, اور میراث میں دی ہم نے یہ تمام مذکورہ چیزیں, خواہ وہ باغات تھے, خواہ وہ چشمے تھے, خواہ وہ خزانے تھے, خواہ وہ عزت والے مکانات تھے. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل, اور ہم نے وارث بنایا ان تمام چیزوں کا بنی اسرائیل کو. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ, تو لگ گئے فرعونی ان بنی اسرائیل کے پیچھے, مشرقین بوقت اشراق, صبح سورج نکلتے وقت. حالانکہ وہ تو رات کے وقت نکل چکے تھے, لیکن پھر جب یہ لوگ فوجیوں اور ان لشکروں کو جمع کرنے لگے تو صبح ہو چکی تھی. فلما ترا الجمعان, پس جب دیکھا دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو, یعنی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سمیت وہ دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے, اور پیچھے سے فرعونی اس لشکر سمیت وہ آ پہنچے.
جب دونوں گروہوں نے جمعیتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، قال اصحاب موسیٰ، تو کہا موسیٰ کے ساتھیوں نے، بنی اسرائیل نے، انا لمدرکون، بے شک ہم تو گھیر لیے گئے، آگے پانی اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ قالا، تو کہا موسیٰ نے، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، جلد ہے کہ وہ مجھے راہ بتائے گا اور جلد ہے کہ وہ مجھے راہ سکھلائے گا۔ اللہ نے اسی ٹائم حضرت موسیٰ کو وحی کی، فَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ، تو وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان اضرب بعصاک البحر، یہ وہ ان نجات من الغرق ہے، غرق سے بچانا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے ڈوبنے سے بچا دیا اور فرعونی اپنے لشکر سمیت اس میں غرق کیے گئے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ، تو وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان اضرب بعصاک البحر، کہ مارو اپنی لاٹھی کے ذریعے اس دریا کو، فن فلقا، تو انہوں نے لاٹھی کے ذریعے، فضربہ، تو انہوں نے بحر کو مارا، یہ اب درمیان میں محذوف ہے، فن فلقا، تو دریا، فلق کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، انفلاق یعنی کسی چیز کا آپ درمیان میں دو ٹکڑے ہو جانا، ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوى، کہ اللہ بیج کو اور تخم کے دانے کو اسے پھاڑ دیتا ہے اور اس میں سے پودا پیدا کرتا ہے۔ تو فن فلقا، تو دریا جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور اس میں سے جو خشک راستہ ہے وہ نکل آیا۔ فکان کل فرق قد العظیم، تو تھا ہر ایک حصہ دریا کا، قد العظیم، ایک بڑے پہاڑ کی طرح۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا دریا کہ وہ آپس میں ایک بڑے پہاڑ کی طرح پانی ایک جگہ رک جائے اور دوسری جانب تو کتنے وحشت کا مقام ہوگا۔ فکان کل فرق قد العظیم، تو تھا ہر ایک حصہ دریا کا، قد العظیم، ایک بڑے پہاڑ کی طرح اور ایک بڑے تودے کی طرح۔ وازلفنا ثم الآخرین، ایک ہے ثم اور ایک ہے ثم، ثم یہ اس میں ظرف کے لیے آتا ہے۔ وازلفنا، اور قریب کیا ہم نے، ثم اس جگہ کو، اس جگہ کے، الآخرین ان باقی ماندہ کو، فرعونی وہ اور بھی قریب آ گئے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ اور ان کے بنی اسرائیل وہ تو دریا میں داخل ہو چکے تھے، وہاں پہ فرعون اپنے لشکر سمیت دریا کے کنارے پہنچا۔ یہاں سے یہ لوگ دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے اور وہاں پہ فرعون، جب انسان اس کا وہ اجل آ جاتا ہے اور اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس نے یہ سرے سے سوچا ہی نہیں کہ یہ تو حضرت موسیٰ اور ان کے پیروکاروں کے لیے یہ دریا یہ آپس میں دو ٹکڑے ہوا ہے، لیکن اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اور وہ بھی اپنے لشکر سمیت وہ دریا میں ان خشک راستوں پہ وہ چل پڑا۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سمیت وہ دریا سے نکل گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت پورا کا پورا وہ دریا کے بالکل بیچ میں آ گرا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، اور نجات دی ہم نے موسیٰ، وَمَن مَّعَهُ اجمعین، اور انہیں جو ان کے ساتھ تھے، جمیع اجمعین ساروں کو۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر غرق کر دیا ہم نے الآخرین ان اوروں کو۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، تو یہ وہ ان نجات من الغرق ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا، وہاں پہ فلقہ تھا، یہاں پہ فرقنا، جب پھاڑ دیا ہم نے، بکم تمہارے لیے، البحر دریا کو، اور اس دریا سے مراد کون سا دریا ہے؟ یہ یاد رکھیں یہ کوئی دریائے نیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آج جو دریا جہاں سے یہ نہر سویز ہے، یاد رکھیں نہر سویز اور صحرائی سینا، صحرائی سینا اگر آج بھی آپ میپ پہ دیکھیں تو جو سینا ڈیزرٹ ہے یہ ایشیا میں آتا ہے اور مصر یہ براعظم افریقہ میں آتا ہے۔ تو جہاں سے یہ جہاز گزرتے ہیں اسے بحیر قلزم کہتے ہیں، یہ ریڈ سی ہے اور ریڈ سی اسی طرح آتا ہے اور یہ بحیر قلزم ہے۔ بحیر قلزم کی جانب حضرت موسیٰ
بنی اسرائیل سمیت وہ آئے تھے اور پھر وہ صحرائے سینا، انہوں نے دریا کو کراس کیا تو پھر یہ وادی سینا میں آ گئے تھے۔ جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فانجیناکم، تو ہم نے تمہیں نجات دی، واغرقنا آل فرعون، اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو۔ یہ واو حالیہ ہے، یعنی یہ بات کا جملہ، یہ حال ہے۔ اس حال میں ہم نے انہیں غرق کیا، حالت یہ تھی کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ تم انہیں دیکھ رہے تھے۔ جب انسان اپنے دشمن کو غرق ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے تباہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو انسان کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اور انسان کے دل کو راحت پہنچتی ہے۔ بعض لوگوں پر یہ گرامر کا جو غلبہ ہوتا ہے اور وہ قرآن مجید کو گرامر کی بنیاد پہ حل کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ ایک غلط اپروچ ہے۔ جیسے مثلا نحویوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، مدارس میں ان کی بعض کتابیں پڑھائی بھی جاتی ہیں، جلال الدین دوانی۔ جلال الدین دوانی کہ ان پر نحو کے یہ قواعد اتنے غالب ہیں کہ اس نے باقاعدہ رسالہ لکھا ہے ایمان فرعون کے نام سے، کہ فرعون وہ مومن تھا اور وہ آخر میں ایمان لایا تھا۔ اس کے ایمان کا کلمہ سورہ یونس آیت نمبر 90 میں مذکور ہے، اور اس نے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے فرعون کے آل کو۔ اور وہ کہتا ہے کہ نحو میں یہ قاعدہ یہ ہے کہ جب مضاف مضاف الیہ آتا ہے تو مضاف حکم ہمیشہ مضاف پہ ہی واقع ہوتا ہے، مضاف الیہ حکم سے خارج ہوتا ہے۔ جیسے مثلا ہم کہتے ہیں جاءنی غلام زیدن، اب غلام زیدن یہ مضاف مضاف الیہ ہے، غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے۔ جاءنی غلام زیدن، آیا میرے پاس زید کا غلام، اب زید کا غلام آیا ہے، مضاف ہے، زید نہیں آیا، یعنی زید آنے سے خارج ہے۔ زید کا غلام آیا لیکن زید نہیں آیا۔ تو دوانی نے بھی کہا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، فرعون کو غرق نہیں کیا۔ اور پھر اس کی جہالت کا یہ حال ہے کہ اس نے ایمان فرعون کے نام سے رسالہ جو ہے وہ لکھا ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 22 پہ وہ لکھتا ہے فَإِنَّ الْمُضَافَ غَيْرُ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، مضاف جو ہے یہ مضاف الیہ کے غیر ہوتا ہے۔ یہ الا ترى، کیا تو نہیں دیکھتا، انک اذا قلت، جب تو کہتا ہے کہ ضربت غلام زید، تو دل، یہ دلالت کرتا ہے کہ ان زید لیس بمضروب، کہ یہ ضرب جو ہے یہ زید پر نہیں پڑی بلکہ غلام کو مارا گیا ہے۔ لیکن میں آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ دوانی بیچارے نے 15واں پارہ نہیں پڑھا تھا۔ ذرا آپ 15واں پارہ دیکھیں۔ بعض لوگ قرآن سورہ بقرہ پہلے پارے کو تو شاید اس نے یہاں تک پڑھا ہے، لیکن بیچارے نے 15واں پارہ نہیں پڑھا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 103، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 103 ذرا دیکھ لیں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو ارادہ کیا فرعون نے، تو ارادہ کیا اللہ نے ان یستفزہم من الارض، کہ انہیں زمین سے اللہ ان کو زمین سے دور کر دے اور ان کا نام و نشان جو ہے وہ زمین سے مٹا دے۔ فاغرقناہ، تو غرق کیا ہم نے اس فرعون کو، ہو ضمیر فرعون، ومن معہ جمیعا، یہاں پہ آل فرعون اس کو اللہ نے کھول کے بیان کیا ہے۔ تو غرق کیا ہم نے فرعون کو، ومن، اور اسے، معہو جو اس کے ساتھ تھے، جمیعاً ساروں کو، فرعون اور اس کے تمام لشکر کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو دوانی بیچارے نے 15واں پارہ وہ نہیں پڑھا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ فاغرقناہ ومن معہ جمیعا، اسی لیے ہم آل فرعون بجائے اس کے کہ ہم مضاف مضاف الیہ کا معنی کریں، ہم معنی کرتے ہیں، ہم اس کا ممزوج معنی کریں، یعنی مجموعی معنی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ،
اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو، یعنی فرعون اور اس کے جو متعلقہ بندے ساروں کو میں نے غرق کر دیا، اور غرق کر دیا ہم نے فرعونیوں کو۔ ملا علی قاری نے پھر دوانی کی تردید میں مستقل رسالہ لکھا ہے، فر العون من مدعی ایمان فرعون، اور وہ رسالہ بھی، اور بھی اس میں تمام جوابات انہوں نے دیے ہیں۔ میرے پاس یہ دونوں رسالے ہیں، بلکہ ایمان فرعون اور فر العون یہ دونوں ایک ہی جگہ یہ دستیاب ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی اپنے دشمنوں کی تباہی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ جملہ بنی اسرائیل کی اطمینان اور تسلی کے لیے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اگر یہ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے تو فرعون کا اتنا خوف ان پہ طاری تھا کہ اگر فرعون کو انہوں نے ہلاک ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تب بھی وہ ڈرتے کہ شاید اس نے کہیں غوطہ لگایا ہو اور کہیں سے وہ زندہ ہو کے نکلے۔ تو یہ اس لیے ان کی تسلی کے لیے کہ تم ان کے غرقاب ہونے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ نے فرعون کے بدن کو وہ بھی ایک اونچی جگہ پہ نکالا ہے، اور اس کی ممی جو ہے وہ آج بھی وہاں پہ مصر میں وہ پڑی ہوئی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92 میں یہ آتا ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج ہم تیرے بدن کو اونچی جگہ پر ڈالیں گے تاکہ تو بعد والے لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو۔ تو آج ہم نے یہ دوسری نعمت یہ ذکر کی، النجات من الغرق۔ یہ کل والے سبق سے میں شروع کرتا ہوں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے نجات دی تمہیں فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچاتے تھے تمہیں برے برے عذاب، یذبحون، یعنی اسی کیونکہ یہ تفسیر ہے تو اسی لیے ہم یعنی کے ذریعے معنی کرتے ہیں، یعنی ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور چھوڑتے تھے یا زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم تمہاری بیٹیوں کو، یا صرف چھوڑتے تھے یعنی انہیں قتل نہیں کرتے تھے، وفی ذالکم، اور اس نجات دینے میں تمہیں کہ اس سے ہم نے تمہیں نجات دی، بلا ان نعمت ہے تمہارے رب کی جانب سے بڑی، اور یا اس تکلیف دینے میں کہ وہ تمہیں تکلیف دیتا تھا، اور اس تکلیف کے دینے میں تمہیں کہ تمہارے سامنے تمہارے اولاد کو وہ قتل کرتا تھا، آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش۔ یہاں پہ یہ ایک لفظ آتا ہے یسومونکم، یہ سام یسومو، سام یسومو، سوم اصل میں نرخ طے کرنے کو کہتے ہیں، سوم نرخ طے کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر داغ دینے کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے، یہاں پہ معنی پہنچانا ہے اور چکانا ہے، یہاں پہ بمانا چکانا اور پہنچانا، اور سوم جو ہے یہ نرخ طے کرنے کو بھی کہتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے لا یسوم احدکم علی صوم اخیہ، تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ کرے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ ایک چیز خرید رہا ہے تو یاد رکھے ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان کے بھاؤ پہ بھاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک مسلمان وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مثلا اس نے اگر یہ چیز خرید لی، یہ گاڑی خرید لی، یہ موبائل خرید لیا تو کہیں یہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، تو حدیث میں آتا ہے لا یسوم احدکم یسوم، تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ کرے، بلکہ اگر وہ اس چیز کو چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد تم اس دکاندار سے اس چیز پہ بھاؤ کر سکتے ہو، بھاؤ تاؤ کر سکتے ہو کہ یہ مجھے دے دو۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے البحر دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو اس حال میں کہ تم انہیں دیکھ رہے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔